بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں میں ایک فلسفہ وحدت و شہود ہے جو کہ بڑا زبردست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے، یعنی کہ اللہ کے ہونے کی شہادت دے رہی ہے۔ ہم غور کرتے جائیں تو اللہ کو پہچان لیں گے۔ اللہ کو دیکھ کر اگر ماننا ہوتا تو وہ تو ہر بندہ مان لیتا۔ بس زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی پہچان کرنی۔ اللہ کی جب پہچان ہو جائے گی تو انسان اللہ کے حکموں پر بھی چلے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آسمان کو مضبوط چھت بھی ہم نے بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ اکتوبر الناس 17 سورہ انبیاء 21 آیت 32۔ ہمارے ہاں جو بھی بلڈنگ بنتی ہے اسے سپورٹ دی جاتی ہے، ستون بنائے جاتے ہیں، بیس بنائی جاتی ہے، سب کچھ۔ لیکن یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے، آسمان میں نہ بالیاں ہیں، نہ ستون ہے، نہ سپورٹ ہے، اور ہر چیز بڑی متوازن اور بیلنس ہے۔ اس کائنات کی عمر کے بارے میں جو میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پڑھتا رہا سائنس کی تھیوریز کے، کہ 14 ارب سال 15 ارب سال ہے، اور اگر یہ جو اندازے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے اندازے میں کئی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں سال کا فرق آ جاتا ہے۔ تو اب جو میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی عمر 20 ارب سال ہے۔ 20 ارب سال سے یہ کائنات سائنٹسٹ کے مطابق اسی طرح متوازن چل رہی ہے۔ کہکشائیں ہیں، سورج، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور بڑے بیلنس، بد نظمی نہیں ہے، متوازن نظام ہے، اور بغیر ستونوں کے ہیں۔ آسمان پر سورج سے بڑے ستارے ہیں، لاتعداد مادی اجسام حرکت میں ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ زمین محفوظ ہے، اور سورج اور زمین کے درمیان کئی شہاب ثاقب ادھر ادھر حرکت میں ہیں، جن میں سے کئی زمین کی طرف بھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو ان سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ جب یہ شہاب ثاقب کرۂ ہوائی میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا کی رگڑ سے جل کر راستے میں ہی خاک ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ زمین تک پہنچ بھی پاتے ہیں تو وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان سے زمین پر کسی قسم کی کوئی تباہی نہیں ہو پاتی۔ کچھ شہاب ثاقب کا ریکارڈ ملتا ہے جو مختلف جگہ پر زمین پر گرے، پتھر ہیں، موجود ہیں، اور شہاب ثاقب کے ذریعے تباہی کا ذکر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی ملتا ہے۔ وہ جو آسمان سے آگ نازل ہوئی تھی وہ شہاب ثاقب ہی تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج کی بالائے بنفشی شعاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے زمین کے ارد گرد اوزون کی تہہ رکھی ہوئی ہے۔ اگر اوزون کی تہہ نہ ہو تو ہماری سکن جو ہے برن ہو جائے، یعنی کہ گرمی بہت شدید ہو جائے۔ اوزون جو ہے ایک طرح کے جس کو کہیں گے چھلنی، اس سے فلٹر ہو کے ہیٹ اور لائٹ آتی ہے ہم تک۔ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ سورہ سجدہ 32 آیت 5۔ کائنات میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل ہو رہا ہے، اور ان تمام عوامل کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ تدبیر اور حکمت ہی ہے نا جو پورا نظام چلا رہا ہے، اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے۔ ہم انسانوں سے تو اپنے گھر نہیں چلتے، گھر یا چلیں قصبے کا کوئی انچارج ہوگا، کوئی گورنر ہوگا، کوئی ملک، وہ نہیں چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات اور اتنے اربوں کی تعداد میں انسان آباد ہیں، مخلوقات، لاتعداد مخلوقات ہیں زمین پر، ان سب کا نظام چلا رہا ہے، رزق پہنچا رہا ہے۔
وہ کیا ذرائع بناتا ہے وہ جانتا ہے. اور یہ جو دن ہے، ہم جو دنوں کا حساب لگاتے ہیں، تو سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس سے دنوں کا حساب. اللہ کے سامنے تو پوری کائنات ہے، اس کے لیے یہ سورج والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ دنوں کو اس طرح کاؤنٹ کرے گا. اس کے حساب سے جو دن ہے، دن سے مراد ایک ڈیوریشن، ایک وقفہ تقریباً 1000 سال کے برابر ہمارے. نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. سورہ زمر 39 آیت 5. میں ساری عمر پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، سائنس کی کتابیں پڑھ کے پھر ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں. میں حیران ہوں کہ 1400 سال پہلے، میں کیا کسی سائنٹسٹ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ 1400 سال پہلے یہ بات بتائی گئی قرآن پاک میں، تو وہ حیران رہ جائے گا. بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے. دیکھیں، دن اور رات کا بدل بدل کر آنا. زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک تو وہ اس کے گرد چکر لگا رہی ہے، دوسرا اپنے ایکسس پر ٹرن ہو رہی ہے. جو ایکسس پر ٹرن ہو رہی ہے وہی دن اور رات ہے. اگر زمین ساکن ہوتی تو جو حصہ زمین کے سامنے ہوتا وہ ہمیشہ سامنے رہتا. اس طرح ایک حصے پر دن رہتا، ایک حصے پر رات رہتی. ایک حصے پر زندگی نہیں ہوتی، ایک حصے پر زندگی ہونے کا چانس پھر بھی نہیں ہوتا اگر زمین سپن نہ کر رہی ہوتی. تو خود سے ہوئی ہوتی تو کوئی تو کہیں تو گڑبڑ ہوتی. پورا سسٹم ایسا کہ اس نے پورا صحیح سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین پر زندگی یعنی کہ جانداروں کی تخلیق کرنی تھی. اور جانداروں میں سب سے افضل اشرف المخلوقات انسان. بڑا ظالم ہے، بڑا بے ایمانیاں بھی کرتا ہے، سب کچھ، لیکن ایسے ایسے عمل کر جاتا ہے کہ فرشتے وہ عمل نہیں کر سکتے. گناہ ایسے ایسے کر جاتا ہے کہ شیطان بھی حیران و پریشان رہ جائے. سورج اور چاند اپنے اپنی ترتیب سے چل رہے ہیں. سورج کے بارے میں ہم چھوٹے ہوتے کتابوں میں پڑھتے تھے دا سن از اسٹیشنری، جو کہ غلط تھیوری تھی. قرآن کہتا ہے سورج موو کر رہا ہے، اور آج کی سائنس پروو کر رہی ہے کہ سورج بھی حرکت میں ہے، کیونکہ گلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں، تو اپنی ہی گلیکسی میں سورج بھی آگے کو موو کر رہے ہیں. اور ہر ایک کی ترتیب اور وقت مقرر ہے، ہر ایک مقررہ وقت کے مطابق چل رہا ہے. اب یہ نشانیاں بتا کر انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ برائی اور بدی سے بچو، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وہ یہاں پہ بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن یہاں اس نے امتحان کا ہمیں چھوڑا ہے اور ہدایات دے کر بھیجا ہے کہ یہ اس طریقے سے چلنا ہے. اس طرح چلو گے، نیکیاں کرو گے تو آخرت بھلی ہوگی، بدی کرو گے تو آخرت خراب. سورہ زمر میں بتایا گیا کہ زمین گول ہے. سورہ زمر 39 آیت 5. کیسی حیرت انگیز بات ہے. 1400 سال پہلے یہ بتایا گیا زمین گول ہے، جبکہ آج سے کوئی 100 سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے، گلیلیو سے پہلے، لوگ یہ سمجھتے تھے زمین چپٹی ہے. یہ سکندر اعظم جو ارسطو وغیرہ آئے تھے نا، ارسطو کو ہم بہت بڑا فلاسفر مانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے زمین چپٹی ہے، زمین پر ہم چلتے جائیں چلتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ اینڈ ہو جائے گا اور زمین میں ہم خلا میں اسپیس آ جائے گی. انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ زمین گول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں سے کوئی سائنس کا علم نہیں حاصل کیا. قرآن پورا کا پورا بڑی حکمت والی کتاب ہے. ایسی ایسی اعلیٰ احکامات جو توریت میں تھے وہ بائبل میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھے، وہی احکامات قرآن میں ہیں. ہاں البتہ جو توریت اور بائبل میں جو تبدیلیاں ہو گئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی درستگی کر دی گئی. تو قرآن پاک کے مطابق زمین گول ہے،
اور حقیقت میں بھی سائنٹیفکلی بھی گول ہے. گولز اب بیس بھی کو بھی ہم گول ہی کہتے ہیں، یعنی انڈا نما. تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات بتائی.